نہیں منے. تفسیر نور العرفان اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ایک بات لکھی ہے، اور جس حوالے نہ انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے. عصیدۃ الشہدہ شرح قصیدہ بردہ، امام عمر بن احمد خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خرپوتی علی البردہ، نور محمد کتب خانہ کراچی دا پرانا ایڈیشن جدے حاشیے ہوتے قصیدہ بردہ دی ایک شرح حضرت علامہ امام شیخ زادہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی، یعنی 2 in 1 کتاب ہے. کتاب ایک کے شرح 2 نے اس کے اندر، اس کے اندر بات موجود ہے. جنہیں اردو پڑھنا ہوئے تفسیر نور العرفان ایک کو جلد ہے کنز الایمان دا حاشیہ، وہ ایت کریمہ کے تحت پڑھ لو. جنہیں عربی پڑھنی ہو ساڈے کو لے کے پڑھ لو. یمن کے اندر ایک حاکم سی جہاں نام سی حبیب، وہ پھر حبیب یمنی کے نام مشہور ہویا. کافرہ میٹنگ کی ابو جال ابو لہب اتبا شہبہ نے انہوں نے آخیا بھی کوئی سیاح بندہ لبھی ہے جہاں یہ گلاں کرے. ایک پڑھیا بھی نہیں کتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے پڑھے بھی نہیں، کہ کھلوڑ بھی نہیں کسی نے دیں، گلاں ہی پورا ہی نہیں آؤں دیں. تو کوئی سیاح بندہ لے آئیے. وہ بندہ جڑا مناظر ٹائپ سی، سیاح سی، پڑھیا دا بندہ سی، انہوں بلایا گیا. انہیں آخیا بھی زمین کی گل نہ کری، کوئی آسمان کی گل کریے نہ آگے، کیونکہ زمین تے نوز باللہ جادو چلتا ہی تو اتنے تو نہیں چلنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیغام بھیجا گیا کہ اصا تھوڑے نال مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. آپ نے فرمایا میں دساں کہڑی جگہ تے آنا ہے یا تساں دسنا ہے؟ انہاں آخیا جی اسی دسنے کوہ ابو قبیس تے آ جاؤ، کوہ ابو قبیس تے آ جاؤ. یہ کعبہ شریف حرم کعبہ دے بالکل سامنے ویکھو جتھے شیخ عربیاں نے اپنے محل بنائے نے، وہ کوہ ابو قبیس ہے. وہ دے وال آ گئے، ادھر ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ولید بن مغیرہ بھی آ گیا، عقبہ بن ابی معیط بھی آ گیا. سارے بے ایمان اکٹھے ہو گئے نے، نال حبیب یمنی بھی آ گیا، ادھروں سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے، سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے، اونچی بولو، سیدنا عثمان غنی بھی آ گئے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صحابہ دے اندر ان جائے نے جویں تاریاں دے درمیان چن آوندا ہے. سرکار تشریف لے آئے نے. حبیب یمنی جدو ودو ہاتھ چہرہ ویکھے آئے، ولیل زلفاں ویکھیاں نے، آمیم دے کنڈل ویکھے نے، علم نشرہ دا سینہ ویکھے آئے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ویکھے نے. تے سرکار دے سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جالا ابو لہب دس کنے مناظرہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ بندہ آؤندا ہے بیا انہیں تھوڑا مناظرہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی گل کر کیڑی کرنی آ، میں تینوں جواب دیا. انہیں آخیا سونے چہرے والیا زیادہ گلاں نہیں، بس گلاں صرف تواڈے نال 2 کرنیاں نے، وہ پوریاں کر دیو، تسی میرے تے میں تواڈا. سونے چہرے والے انہاں خطریاں دا کی ایویں چوڑا ماردے رہندے نے، تسی 2 گلاں پوریاں چھتی چھتی کر دیو تے میں تواڈا ہاں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی، کوہ ابو قبیس تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے نے. حبیب یمنی سامنے میں فرمایا گل کر. آخر لگا جڑا 14ویں رات دا چن پیا چمکدا اے نو 2 ٹکڑے کر دیو. آپ نے فرمایا بس؟ انہیں آخیا جی بس. سرکار بھی بیٹھے نے، حبیب یمنی بھی بیٹھا ہے. سرکار دا دھیان حبیب یمنی والے، دھیان حبیب یمنی والے، انگل دا اشارہ شان والے. میرے آقا نے فرمایا ایدی گل کرنا ہے بیا، اینو 2 ٹکڑے کرنا ہے، جدھر انگل جاندی ہے چان ادھر ہی جانا ہے. اللہ اکبر. ابو جال دے غبارے وچوں ہوا تے ادو ہی نکل گئی. جدوں نے ویکھیا جے ارادہ ہی کی ارادہ بھی نہیں کیتا، اجے تے گلاں حبیب یمنی ساڈے مناظر نال کیتیاں جا رہیاں نے تے چن رقص کردا ہے پیا. میں کہیا اے ابو جالا تینوں کی پتا ہوے چن بھی جاندا ہے جڑی ہستی میرے وال اشارہ کر دی ہے پئی اے کوئی عام نہیں بلکہ میرے وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے. یا رسول
ہستی میرے وال اشارہ کر دیے پہ کو عام نہیں بلکہ میرے وال بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے تے چند وجد کردا ہے پیا جدھر میرے آقا دی انگلی جاندی ہے پئی بلکہ اے تے ادوں دی گل ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے اے تے میں بچپن دی گل تانوں دس دینا وا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جدوں سرکار جوان ہوئے نے انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے آندے نے مازاق دے کاجل والیا تہاڈا پیار تہاڈی محبت تہاڈی نبوت دیاں دلیلاں تے تسی نکے جے پنگورے ویسو اودوں ہی میرے دل وچ آ گئیاں سن آقا نے فرمایا او کیڑی گل ہے آندے نے سونے پتیجے تسی آرام کردے ہوندے سو پے تہاڈے آرام کردیا تہاڈی چنگلی باز دفعہ ہلدی سی میں ویندا سا جدھر تہاڈی انگلی جاندی ہے آسمان دا چن ادھر ہی جانا سونے تے تواڈیاں بچپن دیاں گلاں نے ہن تے تسی جوان ہو 40 سال دی عمر مبارکہ گزاری بیٹھے ہو اعلان نبوت فرماندے ہو بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے شان دی گل اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کر دینے پہ اندنے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے سبحان اللہ کہہ دے ہو ہے ذوق پڑھیے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا کوئی زبان چپ نہ رہے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے وہ تھا یہ سراپا نور تھے وہ تھا آگے میرے امام بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد آندے جھولے نو پنگوڑے نو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا پڑھیے کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلو حبیب یمنی کہن لگا ہے سونے چہرے والیا چاند دو ٹکڑے کر دیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل دا اشارہ کیتا ہے ادھا چن پہاڑی دے آس پاسے آ گیا ہے ادھا چن پہاڑی دے آس پاسے آ گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافرو گواہ ہو جاؤ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمان والا مطالبہ بھی پورا فرما دیتا ہے. اور ایک روایت الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا. کافر قیامت والے دن نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ سا کیا جی چند دو ٹکڑے کر دیو اسی کلمہ پڑھ انہاں کیتے ہی نہیں. سرکار آندے نے یا اللہ تو گواہ ہو جا میں کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی یا اللہ تو گواہ ہو جا میں چند دو ٹکڑے کر دیتا ہے. ایک جگہ فرمایا مکے دیو کافرو گواہ ہو جاؤ میں چند دو ٹکڑے کر دیتا ہے تھوڑا مطالبہ پورا کر دیتا ہے. حبیب یمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمائیں ڈگ پہ آئے اچھی بولو کہنے لگا سونے چہرے والیا کلمہ پڑھا لو اپنا غلام بنا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی تجھی گل کر تجھی کیڑی ہے پہلی گل میں تیری پوری کر دیتی ہے وہ تجھی گل کر کہنے لگا اے مازاگ دے کاجل والیا ان میں تجھا سوال نہیں کرنا بس کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ تے پڑھا دینا پر اُنہ چر میں آرام نہیں کرنا جنہ چر میں تیرا تجھا مطالبہ پورا نہ کر دیا. انہیں آخیا سونے چہرے والیا میں مطالبہ کرتا ہی نہیں مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھا لو اپنی غلامی میں لے لو صحابہ دا پیر بھائی بنا لو دارہ اسلام ہی داخل کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی میں اللہ دا سچا نبی ہاں نبی ہوے جڑا غیب دی خبر دینا ہوے اگر میں نبی ہاں تے میں تینوں آپ دس دینا وا تیرا دوجا مطالبہ کی ہے میں نبی کا داواں جے مطالبہ دس نہ دیواں سوال دس نہ دیواں او دا جواب دے نہ دیواں او مطالبہ پورا نہ کر دیا. کہنے لگا سونے چہرے والیا چلو دسو او کیڑی گل ہے. فرمایا حبیب یمنی تیری ایک بچی جڑی منہ بول نہیں سکتی پیراں نال چل نہیں سکتی او یمن وچ بیمار ہے تو جدوں ٹریا سے اے ذہن بنا کے ٹریا سے اگر اللہ دا سچا نبی ہویا میں دعا کرواواں گا میری دھی ٹھیک ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا حبیب یمنی گھر جا کے دیکھ لے تیری بچی بھی ٹھیک ہو. اچھی بولو یار زندہ اے تیرا سوال ہی اے تیرا مطالبہ ہے اور اے دا جواب ہے. تیری بچی ٹر نہیں سکتی ہاتھ نال پھڑ نہیں سکتی زبان نال بول نہیں سکتی سارے عیب وہ جسم میں موجود نے جا کے دیکھ لے میرے رب نے تیری دھی نو ٹھیک کر دیتا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ نکلیا حبیب یمنی اجازت لئی کر گیا تے یمن دا فاصلہ سی مکہ مکرمہ تو کر گیا تے کافر روندے اپنے گھر ٹور گئے بھی یہ کی بڑھیا لینے کے دینے پڑ گئے. یہ کیا بنا ابو جال پریشان ابو لہب پریشان بلکہ ساری دنیا دے چول پریشان سارے پریشان ہیں کہ بڑے اسی دے بشر کر کوئی نہیں سکتا ہے چند بھی دو ٹکڑے کر سکتا یہ تو چند بھی دو ٹکڑے کر سکتا ایک ہی بنے. حبیب یمنی کر گیا دروازہ کٹکھٹایا وہ بچی جڑی بول نہیں سکتی آندھی من دکل باب بوا کھڑکان والیا تو کون ہے. وہ بچی جڑی بول نہیں سی سکتی آندھی ہے کون ہے. جواب آیا میں تیرا باپ آیا وا حبیب آیا وا. وہ بچی جڑی ٹر نہیں سکتی آ کے دروازہ دوڑ کے کھول دیے بھائی اچھی بولو جڑی بول نہیں سکتی پوچھ دیے کون ہے
جڑی ٹر نہیں سکتی آ کے دروازہ کھول دیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان مبارک انہاں دے گھر چھاریو ساری ہو گیا ہے میرے آقا دا فیض مبارک انہاں دے گھر داخل ہو گیا ہے سرکار دی نظر کرم اس بچی تے ہو گئی ہے اس بچی نے دروازہ کھولیا ہے باپ نے بیٹی نو ویکھیا تندرست توانا کوئی عیب جسم وچ نہیں باپ سینے دے نال لاندا ہے بیا کہن لگا اے بچی تو ٹھیک کیویں ہوئی ہے انہیں آخیا ابا جی اے پھر گل دس رہی ہاں پر پہلا ایک گل سن لو ایک دن رات دا ٹائم 14ویں رات دا چن پیا چمکے ابا جی میں لیٹی ہوئی سا میں ویکھیا ہے آسمان دا چن اچانک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تی یمن وچ ویندی ہے پئی باپ مکے ویندا ہے ویا ابا جی تسا بھی ویکھیا ہے انہیں آخیا تی یہ کی پوچھنی ہے تو تے ایتھے کلیاں ویکھیا ہے میں جنہیں 2 ٹکڑے کیتا وہ قدماں چ بہ کے ویکھیا ہے ویکھیا تم ہی ہے ویکھیا میں بھی ہے ویکھن ویکھن دا فرق ہے اللہ اکبر تے کہن لگی ابا جی ایک اور گل دسو فیصلہ کرن گئے سو مسلمانوں دے کافراں دے درمیان فیصلہ کر آئے ہو باپ نے جدوں یہ گل سنی باپ نے بچی دے منہ دے ہاتھ رکھیا کہن لگا تے یہ جملہ واپس لے لے اے گل نہ کر میں مسلمانوں دا تے کافراں دا فیصلہ کرن نہیں سانگیا بلکہ اپنی تقدیر دا فیصلہ کران گیا ہویا ذا اچھی بولو میں تے اپنے مقدراں دا فیصلہ کران گیا ہویا سا یہ ہوں مینو دس تو ہتھی کیویں ہو گئی ہے تینوں آرام کیویں آ گیا ہے تیری بیماری کیویں ختم ہوئی ہے انہیں آخیا ابا جی تسی ہوں آئے ہو تواڈے آن تو پہلا ایک سونیاں جہیاں زلفاں والا آیا اسی بھی آنے کملی والیا حبیب یمنی دے کر بچی تے کرم ہو سکتا ہے تسی مکہ مکرمہ ہو بچی یمن وچ تے نگاہ کرم ہوندی ہے بھائی کملی والیا اسی بغدادی مسجد وچ تواڈے معجزات دا ذکر کرنے آ پے کملی والیا ساڈے ول بھی نگاہ کرم کرے آجے بابا بھلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی زبانی جڑی گل ہے انہوں ایتھے کرنے آ بابا بھلے شاہ صاحب کسوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض کر دینے کملی والے آ تو جانتے پاویں نہ جان وے بیڑے آوڑ میرے ہائے ہائے ہے جی ذوق کوئی پتہ نہیں کریم کرم کر دے وے کو پتہ ہے جمعے والے دن ایک کڑی قبولیت ہوندی ہو سکتا وہی کڑی ہوئے تو سرکار نگاہ فرما دے بیڑا پار ہو جائے پڑھیے مل کے ذرا جانتے پاویں نہ جان وے بیڑے آوڑ میرے آقا جانتے پاویں نہ ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے مایا جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے آقا تو جان تے پاویں نہ ویڑے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے آقا جان تے پاویں نہ جان ویڑے ویڑے آوڑ میرے مایا جان تے پاویں نہ جان ویڑے انہاں لوکاں پانے تو چاک
مچیندہ انہاں خیراں پانے خیراں پانے ہے انہاں خیراں پانے تو چاک مچیندہ پر تو ساڈا تے دین ایمان وے بیڑے آوڑ میرے پڑھیے تو ساڈا تے دین تو ساڈا ساڈا ہے تو ساڈا تے دین ایمان وے بیڑے میرے کملی والے لوگوں کی پتا ہوئے ساڈا دین بھی تو میں ساڈا ایمان بھی تسی ہو ساڈا دین بھی تسی اللہ اکبر ابا جی تھوڑے آن تو پہلا ایک سونیاں جہاں زلفاں والا آ گیا ابا جی انہیں آ کے میری کمر دے ہاتھ پھیریا ہے میں بولن بھی لگ پئی ہاں میں بولن بھی لگ پئی ٹرن بھی لگ پئی اللہ اکبر بچی کا ترجمہ کر لیے پنجابی کا کریے کہ اردو کا جی پنجابی کا ترجمہ کریے پنجابی کا ترجمہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ہاں پنجابی کا ترجمہ عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ دا پنجابی کا سنو بچی کہنے لگی ابا جی ہوں تھوڑی دیر سی آیا ہوں تھوڑی دیر سی آیا ابا جی ایک سونیا زلفاں اللہ ہوں تھوڑی دیر سی آیا ایک سونیا زلفاں اللہ تو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے تے کر گیا نور اللہ دو کڑیاں ٹھہرائی تھے تے کر گیا نور اللہ دو کڑیاں ٹھہرائی تھے دو کڑیاں دو کڑیاں دو کڑیاں ٹھہرائی تھے علم دین شہید کو پوچھو دو کڑیاں ٹھہرائی تھے دو کڑیاں دو کڑیاں دو کڑیاں ٹھہرائی تھے ابا جی کر گیا نور اللہ دو کڑیاں ٹھہریا دو کڑیاں ٹھہرائی تھے
جا اللہ حبیب یمنی یمن چو واپس ٹرے آئے مکہ مکرمہ آیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا تے آ کے قدمی ڈگ پیا کہن لگا کملی والیا سونے چہرے والیا اے ساری کائنات نالو زیادہ حسن و جمال دے پہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں میں شان تیری تو ہائے ہائے صدقے جاواں میں شان تیری تو سونیا اچے رتبے تیرے سنیو جھوم جانا چاہیے کتھوں ٹریا حبیب تے کتھے آیا تے بنیا کی وہ